نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جان عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا درس ایک بار پھر روافض کی طرف سے صحابہ کرام پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حسب معمول مشہور دجال رافضی حسن العیاری نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر ایک اعتراض کیا۔ میرے محترم ناظرین، کتاب ہے انصاب الاشراف۔ یہ جو حدیث ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں میرے محترم ناظرین، کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو، اس حدیث کے 10 مختلف طرق ہیں۔ ہم ایک صحیح طریق آپ کو دکھائیں گے، باقی طرق دکھانے کی ضرورت نہیں۔ انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 136 حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن بصری نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مرسل ہے لیکن اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال، یہ جو پہلا سند ہے یہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں۔ حسن بصری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا معاویہ کو جب میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو۔ معاویہ کو جب تم میرے منبر پہ دیکھو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرو۔ فترکوا امرہ فلم یفلحوا ولم ینجحوا، مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، معاویہ کو منبر پہ دیکھا، اس کو قتل نہیں کیا، اور اس اعتراض کو ایک حدیث کی صورت میں پڑھا۔ وہ کیا ہے کہ امام بلازری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانصاب، بڑی مشہور کتاب ہے، انصاب الاشراف اس کا نام ہے، اور اس کتاب کی جلد 5 صفحہ 136 سے اس رافضی نے ایک حدیث پڑھی کہ اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، کہ جب معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو قتل کر دو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا یہ روایت سندن صحیح ہے لیکن مرسل ہے، اور اس نے کہا اس کے 10 الگ الگ ترک موجود ہیں، اور 10 الگ الگ ترک میں سے جو سب سے صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے بقول اس کے، اس نے وہ والی روایت پڑھی ہے۔ تو لہٰذا اب اس روایت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس روایت کی صحت اور اس روایت کے بل بوتے پر کیا کوئی شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعتراض کر سکتا ہے، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو منبر پر جب دیکھا جائے تو قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم اپنے سامعین کے لیے حدیث مرسل کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے مقدمہ ابن صلاح، حافظ ابن صلاح نے مرسل حدیث کی جو تعریف فرمائی ہے وہ ذرا سماعت فرما لیجئے، تاکہ آگے آپ کو چل کر ایک شخص کی بددیانتی کا علم ہو سکے کہ یہ شخص جھوٹ بولنے میں کتنی مہارت رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے مقدمہ ابن صلاح۔ حافظ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ الا ان اکثر ما یوصف بالارسال من حیث الاستعمال ما رواہ التعبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ استعمال کے اعتبار سے اس حدیث کو ارسال کی صفت کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، جس میں کوئی تابعی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ جب کوئی تابعی یہ بات کہے اور بیچ میں صحابی کا واسطہ نہ موجود ہو اور تابعی براہ راست کہہ رہا ہو، جیسے کہ حسن بصری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم معاویہ، جب تم معاویہ کو دیکھو میرے منبر پر تو اسے قتل کر دو۔ تو لہٰذا یہ تو اس نے خود مانا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ مرسل کی میں تعریف کر چکا آپ کے سامنے کہ وہ روایت
ما رواہ التابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو تابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ حدیث مرسل کا معاملہ ہے کیا؟ حدیث مرسل کو کیا حجت سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا؟ تو یہاں پر محدثین کی دو آرائیں ہیں۔ ایک محدثین کا وہ گروہ ہے جو مرسل کو قطعاً حجت نہیں سمجھتا، اور برسبیل تنزل ہم اگر ان محدثین کی رائے پر آ جائیں جو مرسل کو حجت سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس مرسل حدیث کو حجت سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق ان کو یقین ہو جائے وہ ہمیشہ ثقہ سے ہی ارسال کرتا ہے، لہذا جو قبول کرتے ہیں مرسل روایت ان کے ہاں یہ شرط، پہلی شرط ہے کہ مرسل روایت جس شخص کی بھی ہو وہ ثقہ سے روایت کرنے والا ہو، وہ ثقہ سے ہی روایت لے۔ اگر وہ ثقہ اور غیر ثقہ دونوں اشخاص سے روایت لیتا ہے تو اس کی مرسل روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن شواہدات کے ساتھ، ہاں اس کے دیگر شواہدات موجود ہو تو پھر قبول کیا جائے گا۔ تو بہرحال امام حسن بصری جن کی یہ مرسل روایت ہے، اب ان کے متعلق امام احمد بن حنبل کا قول آپ کے سامنے آ رہا ہے، میزان الاعتدال ہے۔ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ وقال احمد لیس فی المرسل اضعف من مرسل الحسن وعطاء کان یأخذان عن کل احد، کہ عطا بن ابی رباح اور حسن بصری ان دونوں کی مرسل روایات کمزور ترین مرسل روایات میں سے ہیں، یعنی یہ ضعیف مراسیل ہیں۔ کیوں؟ سات وجہ بتا رہے ہیں۔ کان یأخذان عن کل احد، یہ ہر ثقہ اور غیر ثقہ سے روایت لے لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرسل روایت کے متعلق بتا دیا کہ آپ ہر شخص سے روایت لیتے ہیں، وہ ثقہ ہو یا غیر ثقہ ہو۔ ہاں امام حسن بصری کی صرف وہ مراسیل قبول ہوں گی دیگر شواہدات جن کی تائید کرتے ہوں گے۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرسل روایات پر علماء کو کلام ہے اور شدید کلام ہے کہ ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ضعیف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر کسی سے لے لیتے ہیں۔ اب اگلی بات جو آتی ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموقظہ، الموقظہ آپ کے سامنے ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ عبارت آپ کے سامنے ہے، وَمِنْ أَوْحَ الْمَرَاسِيلِ عِنْدَهُمْ مَرَاسِيلُ الْحَسَنِ وَأَوْحَ مِنْ ذَلِكَ مَرَاسِيلُ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ وَغَالِبُ الْمُحَقِّقِينَ يَعُدُّونَ مَرَاسِيلَ هَؤُلَاءِ مُعَدَّلَاتٍ وَمُنْقَطِعَاتٍ فَإِنَّ غَالِبَ رِوَایَتِ هَؤُلَاءِ عن تابعین کبیر عن صحابی فأظن بمرسلہ انہ اسقط من اسنادہ اثنین۔ یہاں پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ کمزور ترین مراسیل، یعنی کمزور روایات مراسیل کے اندر وہ کون سی ہیں؟ محدثین کے ہاں حسن بصری کی، زہری کی، قطادہ کی اور حمید کی، جو صغار تابعین میں سے ہیں، کمزور ترین مراسیل۔ اور فرمایا زیادہ تر محققین مذکورہ بالا مراسیل، یعنی جن کے میں نے نام لیے ان افراد کی مراسیل کو، معدلات اور منقطع روایات میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ ان میں زیادہ تر روایات کبیر تابعین سے لی گئی، یعنی ان تابعین نے وہ روایت کسی اور تابعی سے لی ہوتی ہے اور اس تابعی نے صحابی سے لی ہوتی ہے، کیونکہ تابعی کے اوپر روایت حدیث کے اندر جرح ہو سکتی ہے، تابعی مجروح ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ اس نے ثقہ سے لی یا غیر ثقہ سے لی۔ لہٰذا امام ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ تر تابعی کبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ صحابی سے کرتا ہے، تو ظن یہ ہے کہ اس سند میں دو راوی رہ گئے ہیں، دو راویوں کا انقطاع آ گیا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ الموقظہ کا، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ دجال رافضی یہ کہے کہ احناف کے ہاں تو مرسل حدیث حجت ہے، تو لہٰذا حدیث مرسل احناف کے ہاں حجت ہے تو انہیں تو تسلیم کرنی چاہیے۔
تو یاد رکھیے کہ احناف کے ہاں مرسل حدیث چند ابواب میں، چند چیزوں میں حجت ہے، نہ کہ ہر چیز کے اندر۔ بہرحال ہم اس قول کو بھی تسلیم کر لیں کہ احناف کے ہاں حدیث مرسل جو ہے وہ حجت ہے، لیکن احناف کے ہاں حدیث مرسل کا حجت ہونا بھی شرائط کے ساتھ ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب شیخ ابو العباس تقی الدین احمد بن الشمنی، آپ کا وصال ہے 868 ہجری، کتاب کا نام ہے العالی الرتبہ فی شرح نظم النخبہ۔ اس کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ احناف اور مالکیہ کا موقف بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ احناف کن لوگوں کی مراسیل قبول کرتے ہیں؟ ان لوگوں کی مراسیل قبول کرتے ہیں جو صرف ثقہ سے ارسال کرتے ہیں۔ اور آگے چل کے جو عبارت، اہم عبارت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں، ان الثقات وغیرہم لا یکون مرسلہ حجت باتفاق۔ احناف کے ہاں وہ حدیث مرسل حجت نہیں ہے اس شخص کی روایت جو ثقہ سے بھی روایت لے، غیر ثقہ سے بھی روایت لے، اور یہی اتفاقی موقف ہے احناف کا۔ احناف کہتے ہیں کہ اس شخص سے روایت اس کی مرسل کو حجت نہیں سمجھا جائے گا۔ یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے ہیں کان یاخذان عن کل احد، کہ امام احمد بن حنبل کے بقول سید حسن بصری ہوں، عطا بن ابی رباح ہوں، یہ ثقہ اور غیر ثقہ سب سے مراسیل کو قبول کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے پھر الموقظہ کی عبارت پڑھی تھی کہ کمزور ترین مراسیل میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراسیل کو شامل سمجھا جاتا ہے، اور جب ان کا ثقہ اور غیر ثقہ دونوں سے لینا ثابت ہوا تو پھر اب احناف کا موقف کیا ہوا؟ ان الثقات، ثقہ سے ہو، وغیرہم، یا ان کے غیر سے یعنی غیر ثقہ سے، لا یکون مرسل حجت باتفاق، یہ مرسل حجت نہیں ہے باتفاق، اتفاقی امر ہے یہ معاملہ احناف کے ہاں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ایک بھی کہہ کر جھوٹ نہیں بول سکتا، بالفرض اس روایت کو صحیح مان بھی لے، میں برسبیل تنزل، ویسے تو اس حدیث کی صحت کا میں نے تیا پانچا آپ کے سامنے کر دیا، اور یہ آ کر بھاگ کر آتا ہے، ایک روایت پڑھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے میں نے اہل سنت کی کتاب سے روایت پڑھ دی۔ جب اس سے لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے چینل پر اور نہج البلاغہ سے حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات فرمائی، تو یہ کہتا ہے یہ بلا سند حوالہ ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، نہج البلاغہ کی ہر چیز سند صحیح کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو جب تم خود سند صحیح کے ساتھ چیز قبول کرنے کا دوسرے شخص کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو کہ وہ سند صحیح کے ساتھ تم پر تمہاری کتاب سے قول پیش کرے، تو یہ اصول تم پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ تم اہل سنت پر جب کوئی اعتراض کرو تو ان کی کتاب کی سند صحت کے ساتھ ثابت کرو۔ جو آپ نے اعتراض کیا اس کو ثابت بھی کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو جب کوئی نہج البلاغہ پڑھ کے سنا دے، آپ کو کوئی کسی کتاب سے الکافی سے روایت سنا دے، تو فوراً شور شرابہ ادھر دیر، اس کی سند موجود نہیں ہے تو ہم بلا سند تسلیم نہیں کرتے۔ بھائی ہم بھی بلا سند کوئی روایت تسلیم نہیں کرتے اگرچہ ہماری کتابوں میں موجود ہو۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا، اس روایت کو برسبیل تنزل بالفرض محال میں اگر صحیح مان بھی لوں تو بتاؤ فقتلوہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صیغہ امر کے ساتھ خطاب ہے، حکم دینا ہے کہ قتل کر دینا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیوں نہیں کیا؟ وہاں پر تو بڑا شور شرابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاغذ قلم لے آؤ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لائے، حکم کی نافرمانی کی۔ تو فقتلوہ کا حکم کس سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہیں، امام حسن بھی شامل ہیں، امام حسین بھی شامل ہے، تو کیا ان کی ذات پر اعتراض نہیں آئے گا؟ تمہارے قاعدے کے مطابق ان پر بھی اعتراض آئے گا۔ تمہارے قاعدے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت عمر فاروق صرف کاغذ اور قلم نہ لا کر مطعون ہوئے، ان پر تان بنا، تو فقتلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، کیوں نہیں قتل کیا؟ بلکہ یہ اعتراض دگنا ہو جائے گا کہ جب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو، جس کی صحت کو تم ثابت کر جس کو تم کہتے ہو صحیح ترین روایت میں نے پڑھی ہے، اس کی روشنی میں اگر امام حسن کا عمل دیکھا جائے، آپ نے سیدنا معاویہ کو قتل کیا کرنا تھا، الٹا ان کو منبر سونپ دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ تو لہٰذا کسی روایت کو پیش کرنے سے پہلے
اس کو روایتاً درایتاً دونوں طریقے سے دیکھا جائے، تب ہی اہل سنت پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس شخص کے اگلے دجل کے ساتھ پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں گے اور اس کی حقیقت کو آشکار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔